1992 میں پیپسی نے فلپائن میں ایک کنٹیسٹ منعقد کیا جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس مقابلے کو نمبر فیور کہا جاتا تھا اور اس کا خیال بہت سادہ تھا۔ ہر شام نیوز میں جیتنے والے نمبر کا انکشاف ہوتا، جیسے مثال کے طور پر کل کا جیتنے والا نمبر 37 ہے، اور اگر آپ کے پاس پیپسی کی بوتل کا کیپ اس نمبر کے ساتھ ہوتا تو آپ کو 10 لاکھ پیسوس ملتے۔ 1992 میں 10 لاکھ پیسوس ایک عام فلپائنی کے لیے زندگی بدل دینے والی رقم تھی، اسی لیے یہ مقابلہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا۔ فیملیز اپنے گھروں میں پیپسی بوتل کیپس کا اسٹاک پائل کرنے لگے اور بہت سے لوگ وننگ کیپس کی تلاش میں ڈمپسٹرز اور گلیوں میں ڈھونڈتے رہتے۔ پیپسی کے مطابق ملک کی آدھی آبادی مقابلے میں فعال طور پر حصہ لے رہی تھی۔ اس مقبولیت کی وجہ سے پیپسی نے نمبر فیور کو مزید 5 ہفتوں کے لیے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور یہیں سے معاملات بری طرح بگڑ گئے۔ دیکھیں، پورے مقابلے کے دوران پیپسی اس بات پر مکمل کنٹرول میں تھی کہ کتنے فاتح ہوں گے۔ وہ ایک کمپیوٹر پروگرام پر انحصار کرتے تھے جو بوٹلنگ پلانٹس میں صرف 2 جیتنے والے کیپس تیار کرتا تھا۔ 2 جیتنے والے کیپس کا مطلب تھا کہ صرف 2 فاتح ہو سکتے ہیں اور پیپسی اپنے بجٹ کے اندر رہ سکتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے مقابلے میں توسیع کی تو کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ کمپیوٹر پروگرام میں ایک گلچ آئی جس کی وجہ سے کچھ نمبرز آپس میں مکس اپ ہو گئے۔ مئی 25، 1992 کو شام 6 بجے چینل 2 کی شام کی نیوز نے جیتنے والے نمبر کا اعلان کیا، 349، اور جہاں صرف 2 فاتحین ہونے چاہیے تھے وہاں لاکھوں فلپینز جشن منانے لگے۔ 349 کو پہلے ہی نان وننگ نمبر نامزد کیا گیا تھا اور اس وجہ سے بوٹلنگ پلانٹس کو یہ نمبر جتنے چاہے مقدار میں پرنٹ کرنے کی آزادی تھی۔ اس کے نتیجے میں فلپائن میں 6 لاکھ سے زیادہ 349 نمبر والے کیپس گردش میں آ گئے۔ 349 اتنا عام کیپ تھا کہ بہت سے لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ تھے۔ اس رات سڑکوں پر جشن کا سما تھا، وہ سب امیر ہو چکے تھے اور آخرکار پیسوں کی فکر کرنا چھوڑ سکتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنے جیتنے والے کیپس لے کر پیپسی کی فیکٹری کی طرف دوڑ پڑے اور انہیں جلد ہی بند کرنا پڑا اور پولیس کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ کمپنی کو جلد ہی احساس ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی گڑبڑ کر دی ہے۔ پیپسی ایگزیکٹوز نے ایک سولوشن نکالنے کی کوشش میں آدھی رات میں ایک میٹنگ منعقد کی۔ اگر وہ ہر وننگ کیپ کو آنر کرتے تو ان پر ٹینز آف ملینز آف ڈالرز کا کاسٹ آتا۔ چنانچہ اس کے بجائے انہوں نے کمپیوٹر پر الزام ڈالا اور ہر جیتنے والے کیپ کے لیے 500 پیسوز کی پیشکش کی۔ 500 پیسو صرف $8 کے لگ بھگ تھے۔ یہ اصل انعام کا 0.05% تھا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ پیشکش قبول کر لی لیکن زیادہ تر نے انکار کر دیا اور مزید غصے میں آ گئے۔ انہیں کسی کمپیوٹر کی خرابی کی پرواہ نہیں تھی۔ پیپسی ان کی نظروں میں ایک ملٹی بلین ڈالر کی کارپوریشن تھی، انہیں پوری انعامی رقم ادا کرنی پڑتی۔ لیکن پیپسی ٹس سے مس نہ ہوئی اور بڑے پیمانے پر احتجاج اور فسادات پھوٹ پڑے، جس کے نتیجے میں بالآخر 5 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ 349 کے فاتحین نے پیپسی کی فیکٹری پر دھاوا بول دیا، کھڑکیوں میں مولوٹو کاکٹیلز پھینکنے اور وہاں سے گزرنے والے پیپسی ٹرکس پر بامبنگ کی۔ اگلے سال غصے میں آئے ہجوم نے پیپسی سے لڑنے کے لیے ایک زیادہ منظم طریقہ اپنایا۔ کولیشن 349 فاتحین کا ایک گروپ تھا جس نے کمپنی کے اگینسٹ لیگل ایکشن لیا۔ انہوں نے ایک لوکل پریچر نام کے ڈیل فیورو کو اپنا لیڈر الیکٹ کیا۔ اس نے لگ بھگ 8000 349 ونرز کو راؤنڈ اپ کیا تاکہ پیپسی پر $400 ملین سے زیادہ کا مقدمہ دائر کیا جا سکے۔ یہ افراتفری 1993 تک جاری رہی، جس مقام پر کہانی میں ایک نیا موڑ گردش کرنے لگا۔ پرانے نیوز پیپرز کی ہیڈ لائنز سے یہ ظاہر ہوا کہ پیپسی کسی نہ کسی طرح اپنے ہی ٹرکس پر بامبنگ کرنے کی ذمہ دار تھی۔ یہ ہیڈ لائنز ایک پولیس آفیسر کی گواہی پر مبنی تھیں جس نے الزام لگایا کہ کولیشن 349 کو دہشت گرد قرار دینے اور عدالت میں ان کی پوزیشن کو نقصان پہنچانے کے لیے پیپسی نے کرائے کے مرسنریز کی خدمات حاصل کی تاکہ وہ ان گروپس میں گھس کر فسادات کروائیں۔ دیگر لوگوں کی گواہیاں بھی سامنے آئیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ پیپسی نے انہیں گڑبڑ شروع کرنے اور افراتفری پھیلانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ پیپسی کے ایک وکیل نے فوری طور پر ان الزامات کی تردید کر دی اور یہ بنیادی طور پر اس کا اختتام تھا۔ 1993 میں عدالت نے بالآخر پیپسی کے 9 ایگزیکٹوز کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ یہ کولیشن 349 کے لیے ایک بڑی جیت تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ ان کی تقریباً واحد جیت تھی۔ آنے والے مہینوں میں تقریباً
तमाम मुकदमात और फौजदारी शिकायत अदालत से खारिज कर दी गईं और 2006 में अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर बाकी तमाम अदालती केसेस पर अपनी किताब बंद कर दी। उन्होंने पाया कि नंबर फीवर की तबाही में पेप्सी गफलत की मुर्तकब नहीं हुई थी। जब सब कुछ ख़त्म हुआ तो पेप्सी को सिर्फ 1,50,000 पेसोस का एक छोटा सा जुर्माना अदा करना पड़ा। जिन फिलिपाइनीज़ ने नंबर फीवर का तजुर्बा किया उनमें से बहुत से आज भी सदमे में हैं। कुछ ग्रोहों के आसपास पेप्सी का लफ्ज़ भी लेना बुरा समझा जाता है। हाल ही में पेप्सी से नंबर फीवर की तबाही पर उनके रद्द अमल के बारे में पूछा गया और उन्होंने ये बयान दिया, ये वाक़यात तकरीबन 30 साल पहले हुए थे और इस प्रोग्राम से वाकिफ़ कोई भी एग्जीक्यूटिव अब पेप्सी में नहीं है। हमें अपनी गलती की वजह से फिलिपाइन के लोगों को होने वाले किसी भी दर्द और तकलीफ़ पर गहरा अफसोस है।